صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ ہمارا ملک جس سخت آزمائش سے گزر رہا ہے اسے آپ سب بخوبی جانتے ہیں، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں ملک کا ایک ایک شہری اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ اس وقت میڈیا کی جو ذمہ داری تھی، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک آدھ کو چھوڑ کر شاید پوری میڈیا برادری اس ملک کو تباہ کر دینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ بات لمبی نہ ہو اس لیے میں سیدھے اس پہلو کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کل صبح سے ایسی خبریں آنا شروع ہوئیں اور ایسے ویژولز آنے شروع ہوئے، امیجز آنے شروع ہوئے کہ ملک کے مختلف پورٹلز میں، ویب سائٹس میں، یوٹیوب چینلز میں، نیوز چینلز میں یہ نظام الدین مرکز کے بارے میں کچھ خبریں آنی شروع ہوئیں، اور خاص طور پر وہاں کے جو ذمہ دار ہیں مولانا سعد صاحب، ان کے بارے میں خبریں، کچھ رائٹرز، کچھ آرٹیکلز کل آئے۔ ان رائٹرز میں جو کچھ لکھا تھا اس کے بارے میں تو میں اس وقت کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن مجھے جو بات پرسنلی آپ تک پہنچانی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں مولانا سعد صاحب کی تصویر کی جگہ پر میری یعنی خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی تصویر لگا دی گئی۔ ایک دو جگہ ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ غلطی سے ہو گیا۔ میں بہت پازیٹیو تھنکنگ کا آدمی ہوں، اور دیش میں پہلے ہی سے ہزاروں کنٹروورسیز ہیں۔ میں کوئی کنٹروورسیز میں اضافہ اپنے کسی پرسنل معاملے کو بنیاد پر نہیں لانا چاہتا۔ اسی لیے میں 1.5 سال پہلے بھی جب انڈیا ٹی وی نے میرے خلاف ایک زبردست مہم چلائی تھی اور مجھے فسادی مولانا کے نام سے انہوں نے پورٹرے کیا تھا، اس وقت بھی میں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ لیکن اس وقت جو حرکت ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر خاموش رہنا یہ خود ایک بہت بڑا اپرادھ ہوگا، جرم ہوگا۔ میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں ان تمام میڈیا چینلوں سے اور نیوز چینلوں سے، پورٹل سے، ویب سائٹ سے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ کاش کہ میں حرکت کے بجائے غلطی کا لفظ استعمال کرتا، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ غلطی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے ان تمام چینلز کو، ویب سائٹس کو جنہوں نے کل یہ کام کیا ہے، کیسے مانا جا سکتا ہے کہ اگر غلطی ایک سے ہو گئی تو دوسرے سے اور تیسرے سے اور چوتھے سے اور 7ویں سے اور 9ویں سے سب سے وہی غلطی ہوتی چلی جا رہی ہے؟ یہ کیریکٹر ایسیسینیشن کی اور کسی شخص کے امیج کو ملائن کرنے کی ایک ڈیلیبریٹ حرکت معلوم ہوتی ہے۔ میں میڈیا کے لوگوں سے بھی اپنا فرض سمجھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو یہ یقین ہوگا کہ کوئی ہے اس دنیا کا ایشور، کوئی ہے اس دنیا کا چلانے والا، آپ اس کو کسی بھی نام سے یاد کریں۔ وہ کب تک آپ کو اس ظلم کی مہلت دے گا؟ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کہلانے والی طاقتوں کے لیڈرز کے سر اس وقت کتنے جھکے ہوئے ہیں اور وہ کتنا بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ میں اپنا فرض سمجھ کر آپ کو اس مالک کی طاقت کی سزا سے آگاہ کرنا، آپ کے ایک بھائی کی حیثیت سے، اس ملک کے ایک شہری اور ایک انسان کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اس موقع پر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ کیا میڈیا کے یہ تمام لوگ اس بات سے بالکل واقف نہیں ہیں کہ جب ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا تو شاید میں سب سے پہلا شخص تھا اپنی برادری میں سے، مسلم اسلامک اسکالرز میں سے، جس نے ان کا کھلے لفظوں میں اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ میں نے ویلکم کیا تھا، ایک ویڈیو جاری کیا تھا۔ آج 24 مارچ ہے اور رات کے 9:30 بجے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سب نے اپنے ملک کے وزیر اعظم کا خطاب سنا۔ میں سب سے پہلے تو پورے ملک کے تمام شہریوں کی طرف سے وزیر اعظم کو اس دردمندانہ خطاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک ملک کے ایک عام شہری کی حیثیت سے میں اپنے ملک کے تمام شہریوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ 21 دن کے جس کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے اس کی مکمل پابندی کریں، اور یہ 21 دن ہم سب لوگ
اپنے گھروں کے اندر اپنے کو بند کر لیں۔ اس قسم کے ایمرجنسی حالات میں جہاں سرکاری مشینری کی چستی اور شہریوں کے تئیں ان کی سرگرم خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں ہر شہری کے شعور کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے، سمجھداری کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ہر شہری کو سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لینا چاہیے۔ اور اسی کے حوالے سے تمام علماء یا مساجد کے ائمہ، ذمہ داروں، ٹرسٹیوں، عام مسلمانوں سے اس بات کی پرزور اپیل کی کہ اب آپ پلیز تمام بڑے علماء کی اس رائے پر عمل کیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ مسجدوں میں مت جائیے، صرف مسجدوں کے اندر رہنے والے 2-3 لوگ وہاں پر جماعت سے نماز پڑھ لے، باقی اپنے گھروں پر نماز پڑھے۔ میں ان لوگوں میں جو سب سے پہلے جنہوں نے اپیل جاری کی تھی ان میں سے میں ایک تھا۔ میں نے پرزور لفظوں میں اس کا ویلکم کیا تھا۔ کئی دن سے لگاتار ملک کے مختلف علاقوں سے علماء کرام اور باشعور اور فکرمند مسلمان بھائی اور بزرگ مسجدوں میں باجماعت نمازوں کے نظام کے بارے میں موجودہ حالات کے تناظر میں مجھ سے دریافت کرتے رہے، لیکن میں کسی نتیجے تک اس لیے نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ میں فقہ و افتاء کا ماہر بالکل نہیں ہوں۔ میں منتظر تھا کہ اس بارے میں ملک کے جو مقتدر اور معتبر اصحاب افتاء ہیں اور ہمارے علماء میں وہ حضرات جن کی فقہ پر گہری نظر ہوتی ہے، ان کی رائے سامنے آ جائے۔ اب جب کہ ان کی رائے سامنے آ چکی ہے اور کئی دن کے غور و فکر اور مطالعے کے بعد مجھے بھی شرح صدر ہوا ہے، تو میں اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے کے بجائے یہ بات کہنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق سب سے پہلے ہمارے ملک کے ممتاز علماء اور اہل افتاء میں اس بارے میں مفتی عزیز الرحمان صاحب، مفتی اعظم مہاراشٹر، جو یقیناً اس وقت صف اول کے اہل افتاء میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے اس سلسلے میں ممبئی شہر کے ایک ممتاز دانشور، عالم دین اور ملی رہنما ہمارے محترم دوست مولانا حکیم محمود دریابادی کے استفسار پر ایک تفصیلی جواب تحریری طور پر اور زبانی طور پر عنایت فرمایا۔ اس فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجدوں میں اذان وقت کی پابندی کے ساتھ ہوتی رہے، اور جن مسجدوں میں امام، مؤذن اور خادم وغیرہ حضرات مقیم رہتے ہیں، یہ لوگ حسب معمول نماز باجماعت کا اہتمام جاری رکھیں، اور باقی سب حضرات محلے کے لوگ مسجد کے 5 وقتہ نمازی وہ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب کوئی شک باقی نہیں رہ گیا کہ یہ وبائی بیماری بہت بھیانک شکل اختیار کر رہی ہے، اور ہمیں اپنی احتیاطوں کو بڑھا دینا ضروری ہے، اور اسلام بھی اس سلسلے میں ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، ذہن میں رکھیں کہ ہم خود اپنی مسجدوں میں بہت نمازیوں کی تعداد کو کم کر دیں چند دن کے لیے، اس سے پہلے کہ کوئی اور ہماری مسجدوں کو مکفل کر دینے کا حکم جاری کرے۔ اس سے اور ناخوشگواریاں پیدا ہوں گی جس کی اس وقت ملت اور ملک دونوں میں گنجائش نہیں ہے۔ اور رو رو کر اللہ ہمیں توفیق دے، رو رو کر ہم اپنی امت کے لیے، پورے وطن عزیز میں رہنے والے ایک ایک انسان کے لیے، اور پوری دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کے لیے ہم رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ اس وقت ہمارے دل میں اللہ ملکی اور انسانی برادری کے ایک ایک فرد کی خیرخواہی کے جذبہ اور بڑھا دے۔ نماز جمعہ کے بارے میں بھی ہمارے بعض حضرات نے، مثلا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ صرف 4-5 حضرات پر مشتمل نماز جمعہ کی جماعت مسجد میں ہو جائے، باقی لوگ اپنے گھروں میں نماز ظہر ادا کریں۔ جتنی تکلیف آپ کو یہ باتیں سنتے وقت ہو رہی ہوگی، یقین کیجئے یہ باتیں کہتے وقت کہنے والے کو بھی اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک ایسے شخص کو آپ ملائن کر رہے ہیں، آپ ملک میں کسی آدمی کو چھوڑیں گے نہیں کہ وہ اپنے ریزنیبل پازیٹیو انداز سے کام کرتا رہے۔ پلیز فار دا سیک آف ہیومینٹی، فار دا سیک آف گاڈ آلمائٹی، اپنے رویے کو امینڈ کیجیے، اپنے رویے کو سدھاریے۔ میں دیش واسیوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں
پورے ملک کے تمام شہریوں سے کہ کیا اب بھی آپ ان میڈیا چینلوں پر بھروسہ کریں گے؟ کیا اب بھی آپ ان کی سبسکرائبرشپ بڑھاتے چلے جائیں گے؟ ان کی TRP بڑھاتے چلے جائیں گے؟ کتنا بڑا بلنڈر ہے یہ۔ میں نے کچھ جرنلسٹوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں اصل میں آپ کی پکچر آسانی سے مل جاتی ہے اور مولانا سعد صاحب کی نہیں مل پائی ہوگی اس لیے کر دیا گیا ہوگا۔ واٹ اے جوک! واہ 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 واہ۔ مان لیجئے اگر کوئی ایکیوزڈ ہے یا کوئی سزا یافتہ مجرم ہے، اس کی سزا آپ کو اس کی پکچر نہیں مل پائی تو آپ کسی کو بھی ڈال دیں گے اس کی جگہ پر۔ کتنا ارریسپانسبل ایکٹ ہے آن بہاف آف میڈیا۔ تو میں ملک کے شہریوں سے اب کہنا چاہتا ہوں، تمام شہریوں سے، وہ کسی بھی ذات و دھرم کے ہوں، اب آپ ایسے تمام میڈیا چینلوں کا بائیکاٹ کیجئے۔ میں سب سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کر سکا۔ میں نے نو بھارت ٹائمز کے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے پرسنلی اس پر بہت افسوس کا اظہار کیا اور اپنے ویب پورٹل سے یا ویب سائٹ سے اس کو نکال دیا۔ امر اجالا انہوں نے بھی نکال دیا میرے کہنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن شاید ان کا فرض اس کے آگے بھی ہے کہ وہ کسی طرح اس کے اوپر آفیشلی اپولوجائز بھی کریں، اس کو کریکٹ کریں۔ یہ بھی پوری قوم کا حق ہے۔ میں نے نیوز 18 والوں سے بھی کسی طرح ان تک بھی بات پہنچائی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کو نکال دیں گے۔ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے نکالا کہ نہیں نکالا۔ اسی طرح TV 9 والوں نے جو تیلگو اور آندھرا میں انہوں نے جس طرح میری تصویر لگائی اس تبلیغی مرکز نظام الدین کے خبر کے ساتھ، تو انہوں نے تو جب وہاں کے لوگوں نے بھی ان سے کانٹیکٹ کیا، میری ڈائریکٹ ان سے بات نہیں ہو پائی۔ میں نے ان کے ایڈیٹر سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا۔ کیوں رسپونڈ نہیں کیا میں کچھ وجہ نہیں بتا سکتا، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ وہ میری اور مولانا سعد صاحب دونوں کی تصویر ایک ساتھ چڑھا رہے تھے۔ یہ بھی بہت بہت دلچسپ بات ہے، یہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات ہے کہ جب ان کے پاس مولانا سعد صاحب کی تصویر تھی تو ان کو دوسری تصویر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہیں سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں کسی ایجنسی کی طرف سے اس میں کوئی کھیل کھیلا گیا ہے مجھے ملائن کرنے کے لیے۔ تو جب وہاں کے لوگوں نے ان سے بات کی اور کچھ MLAs نے بھی ان سے بات کی تو انہوں نے صرف اتنا کیا کہ میری تصویر کو بلر کر دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کافی ہے؟ 9 TV والوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی آج دیر رات میں مجھے پتہ چلا کہ اور بھی کئی YouTube چینلز ہیں جنہوں نے یہی حرکت کی ہے۔ اسی سے مجھے اب بالکل میرا یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ اٹ واز ناٹ اے مسٹیک۔ تو میں ان میڈیا کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں خود ایک جرنلسٹک خاندان کا انسان ہوں، میں خود ایک منتھلی میگزین کا ایڈیٹر ہوں جو 88 سال سے نکل رہا ہے، 88 ایئرز سے۔ میرے 2 بڑے بھائی سب کانٹیننٹ کے ٹاپ کلاس جرنلسٹ رہے ہیں۔ میرے والد مرحوم وہ بھی جو میگزین کے ایڈیٹر تھے اور 100 کتابوں کے آتھر تھے۔ ہماری پوری فیملی اسی میڈیا کے کام سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ میں جانتا ہوں جرنلسٹک اصولوں کو، نارمز کو، آداب کو کس جگہ پر آپ اس ملک کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ کو میڈیا والوں کو نظر نہیں آیا کہ انہی تاریخوں میں ہمارے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ ایودھیا گئے؟ آپ کو نہیں نظر آیا کہ 23 مارچ تک پارلیمنٹ کا سیشن چلا؟ آپ کو نہیں نظر آیا کہ مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر وہ اوتھ لے رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں بھیڑ کے ساتھ؟ آپ کو یہ بھی حرکت سمجھ میں آپ کو یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت نظر نہیں آتی کہ جب آپ ویشنو دیوی کے مندر میں لوگوں کو جو بیچارے لوگ وہاں پر پھنس گئے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں نکل پائے، تو ان کے لیے تو آپ شبد بولتے ہیں پھنسے ہوئے، اور نظام الدین مرکز میں جو لوگ بیچارے رک گئے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ پھنس گئے، ان کے لیے آپ شبد بولتے ہیں چھپے ہوئے۔ کیا آپ دیش کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ان شبدوں کے فرق کے جال کو وہ نہیں سمجھتا، اس کے پیچھے کی چال کو نہیں سمجھتے لوگ؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس دیش کو بیماری سے چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں یا اس دیش کے لوگوں کو جو بچ جائیں زندہ بیماری سے ان کو آپس میں لڑا کر مروانا چاہتے ہیں؟ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے، یہ میری عام زبان میں لینگویج نہیں ہوتی۔ 40 سال سے لوگ گواہ ہیں کہ میں سافٹ اسپوکن مشہور ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ان سب باتوں پر آپ سنسیئرلی غور کریں گے۔ رکھیو غالب مجھے تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔
اپنے نام، کام، بزنس، پولیٹکس پرچار، مبارکبادی یا کسی بھی طرح کے وگیاپن اور اشتہار کے لیے ہمارے چینل صدائے حق نیوز سے سمپرک کریں۔ 70 17 61 31 90 7017613190۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔